اسلام شادی کو انسان کی ترقی کا ذریعہ قرار دیتا ہے۔ ذمہ داری سے حدیث پڑھ رہا ہوں، اس لیے سید الانبیاء نے فرمایا تھا من تزوج فقد احرز نصف دینہ، جو شادی کر لیتا ہے وہ اپنا آدھا دین محفوظ کر لیتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا من تزوج فقد احرز ثلث دینہ، جو شادی کر وہ اپنا 2/3 دین، یعنی دین کے 3 حصے کیے جائیں تو رسول اللہ فرماتے 2 حصے دین صرف شادی سے محفوظ ہو جاتا ہے، باقی 1 حصے کے لیے تقوی الہی کو اختیار کریں۔ تقوی اسلام شادی کو صرف جنسی خواہشات کی تکمیل نہیں، یہ نسل کی بقا کا ذریعہ ہے، یہ نسل کے دوام کا ذریعہ ہے، اور یہ عبادت ہے، عبادت ہے۔ سرکار کی حدیث مبارک ہے، ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، رکعتان یصلیہم المتزوج، وہ 2 رکعت نماز جو شادی شدہ پڑھتا ہے کنوارے کی 70 رکعت نماز سے افضل ہے۔ توجہ، 2 رکعت نماز شادی شدہ انسان کی، جوان کی، وہ کنوارے کی 70 رکعت نماز سے افضل ہے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ نکاح من سنتی، رسول اللہ فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے، نکاح میرا طریقہ ہے۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، سرکار فرماتے ہیں جو میری اس سنت سے منہ پھیرے، جو اعراض کرتا ہے میری سنت سے، فلیس منی، اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے جو جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے نکاح کے علاوہ کوئی طریقہ اختیار کرتا۔ انسان دیکھیں، دین اسلام جو ہے نا وہ انسان کی جنسی خواہشات پر کوئی پابندی نہیں لگاتا ہے۔ اسلام ضابطہ حیات ہے، اسلام سمجھتا ہے قدم قدم پہ اسلام کی رہنمائی موجود ہے۔ تو اسلام نے انسان کی جو جنسی خواہشات ہیں اس کی تکمیل کے لیے ایک جائز جو ذریعہ قرار دیا، اسے نکاح کہتے ہیں، اسے نکاح کہتے ہیں، اور اس نکاح کو اور اس شادی کو اسلام نے پھر عبادت کا درجہ عطا کر دیا۔ جوان کافی سارے بیٹھے ہیں، میں وہ اگر کنوارے حضرات جو بیٹھے ہیں وہ اگر ناراض نہ ہوں تو میں 2 حدیث سنانے لگا ہوں۔ میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں انشاءاللہ، ایک حدیث ذمہ داری کا۔ سرکار نے فرمایا کہ ان العزاب اخوان الشیاطین، جو کنوارے ہوتے ہیں وہ شیاطین کے بھائی ہوتے ہیں۔ کنوارا جو ہوتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا شرار موتاکم العزاب، بدترین موت بھی کنوارے کی موت۔ اسلام بڑی تاکید کرتا ہے اس بات پر۔ ہمارا معاشرہ، معاف کرنا، میں دیکھیے مجلس، یہ جو مجالس منعقد ہوتی ہیں، خدا کی قسم یہ پیغمبر نے اور آل پیغمبر نے ہماری تربیت و تہذیب کا ایک مکتب ہمیں عطا کر دیا ہے۔ جتنے اب آپ بیٹھے ہیں، میں تمہیں خدا و رسول کا واسطہ دے کے ایک سوال کرتا ہوں، ایمان سے بتاؤ تمہاری جتنی معلومات ہیں دینی، اسلامی، فقہی، تاریخی، مقتل کے حوالے سے، اہل بیت کی سیرت کے حوالے سے، حتیٰ عقائد کے حوالے سے، جی ایمان سے بتائیے 90% سے زیادہ معلومات کا جو ذریعہ ہے وہ یہی مجلس حسین۔ ایسا ہے یا نہیں؟ یہ مکتب عطا کیا آل رسول نے، اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے
ارشاد فرمایا تھا اس مجلس کی اہمیت کو سمجھو، رحم اللہ عبدا من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا۔ چھٹے امام نے فرمایا تھا اللہ اس بندے پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے جو ایسی مجلس میں بیٹھے اس مجلس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جائے، جس مجلس میں ہمارے مکتب کو زندہ کیا جائے۔ قیل فکیف یحیی امرکم یا ابن رسول اللہ، اور کسی نے پوچھا فرزند رسول آپ کا امر، آپ کا مکتب کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا یتعلم علومنا ویعلمها الناس، ہمارے علوم سیکھو دنیا کو سکھاؤ۔ ہمارے علوم سیکھو۔ امام رضا علیہ السلام کا جملہ سنو گے، میرے مولا رضا فرماتے ہیں الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر دنیا کے لوگ ہمارے کلام کے حسن کو پہچان لیتے تو ساری دنیا ہماری پیروی کرتی، ہماری اتباع کرتی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہمارے علوم سیکھو اور دنیا کو سکھاؤ، اور دنیا اگر ہمارے کلام کے حسن کو جان لے گی ساری دنیا ہماری پیروی کرے۔ اور پھر امام علیہ السلام کی اگلی حدیث سنو۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کا جو دن ہے یہ وہ دن ہے جس دن تمام لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، لیکن جو ایسی مجلس میں بیٹھے جس میں ہماری تعلیمات زندہ کی جائیں، اس مجلس میں بیٹھنے والے کا دل قیامت کے دن بھی زندہ ہوگا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سرکار امام محمد باقر علیہ السلام آقا کا فرمان سنو گے، فرمایا ان احادیثنا تحیی القلوب، ہماری احادیث یعنی کلام محمد و آل محمد یہ مردہ دلوں کو زندگی عطا کرتا ہے، ہماری احادیث زندگی ہے۔ اور میں الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنی باتیں نہ کی جائیں، یہ جن ہستیوں کا یہ ذکر ہے، جن کا منبر ہے، ہاں جی ان سے انہی ہستیوں کا کلام پیش کیا جائے، اس لیے میں اچھا آپ کو مولا تو اسلام جو ہے نا وہ تجرد کی زندگی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا ہے، کنوارا پن نہیں، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بچی جوان ہو، بیٹا جوان ہو۔ دیکھیے فی ذات ہی شادی جو ہے یہ ایک مستحب عمل ہے، سنت ہے، لیکن ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، فقہا فرماتے ہیں کہ جس بچی یا بچے کو جو جوانی میں پہنچ گیا ہے، جوان ہو گیا ہے، اگر وہ سمجھے کہ میں گمراہ ہو سکتا ہوں اور گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہوں، جس کو یہ خطرہ پیدا ہو جائے اس کے لیے شادی کر لینا واجب ہے۔ اور اب ہمارا معاشرہ دیکھیں، ہماری غلط روش کتنی ہو گئی۔ بیٹی کی بالخصوص شادی پہ بہت تاکید کی گئی، بیٹی کی شادی، بیٹیاں جلد جوان ہوتی ہیں بچوں کے نسبت، چونکہ بیٹی 9 سال کی اسلام کہتا ہے وہ بالغ ہے، اس پہ نماز روزہ واجب ہو جاتا ہے، اور بیٹا 15 سال کا ہو تو پھر مکلف ٹھہرتا ہے، بیٹیاں جلد جوان ہوتی ہیں۔ سید الانبیاء کی حدیث مبارک ہے، سرکار نے فرمایا جبرائیل خالق کی طرف سے میرے پاس یہ پیغام لے کے آئے، اے میرا محبوب اپنی امت کو بتا دے کہ گھر میں جو جوان بیٹی ہے اس کی مثال درخت پر پکے ہوئے پھل کی مانند ہے، اور اگر کوئی پھل پک کے درخت پر تیار ہو جائے اس کا علاج معالجہ کیا ہے کہ اس کو اتار لیا جائے،
اگر پکا ہوا پھل درخت پہ چھوڑ دیا جائے گا اس کو دھوپ بھی خراب کر سکتی ہے، پرندے بھی خراب کر سکتے ہیں، تیز ہوا بھی خراب کر سکتی ہے، تو اس کا جب پھل پک کے تیار ہو جائے تو اس کو اتار کے محفوظ کر لیا جائے، اور بیٹی جوان ہو جائے تو اس کو جلد رخصت کر دیا جائے۔ ہمارے معاملے یہ عجیب ہیں، ہماری توقعات ہی بڑھ گئی ہیں، خدا سے توکل اٹھ گیا ہے، توکل اٹھ گیا ہے نا۔ کیا ہے ہمارا ہوگا جی نہیں جی بچی ابھی پڑھ رہی ہے، بیٹا جوان ہو شادی کر دو، نہیں جی ابھی تو پڑھ رہا ہے، پھر یہ ابھی تعلیم مکمل کرے گا، کئی سال پڑھے گا، اور پھر کاروبار کرے گا، پھر گھر بنائے گا، پھر پتہ نہیں نوکری لگے گا، پھر کریں گے شادی اس کی۔ اور ماں باپ کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ جس وقت کا تو انتظار کر رہا ہے، اگر اس وقت تک تیری اولاد نے منہ اپنا کالا کر لیا تو تو بھی اتنا ہی مجرم ہوگا جتنی تیری اولاد مجرم ہوگا۔